پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور جو انہوں نے آج اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا، اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ اختیار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سر وقت نکالنے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے نوید قمر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سیلاب کے بعد جو صرف سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک تجویز دی ہے اور اس کے بعد بیانات شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف۔ آپ کی نظر میں بطور اتحادی جماعت آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی؟ یہ جلسے جلوسوں میں تنقید کرنے کی نوبت آپ کی نظر میں کیوں پیش آئی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب، آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ انفیکٹ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ویسے تو اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بڑے لیڈروں کا بنایا ہوا اتحاد ہے۔ جو اتحاد میاں نواز شریف نے بنایا ہو، جو اتحاد آصف علی زرداری صاحب نے بنایا ہو، جو اتحاد اپنا بلاول بھٹو صاحب نے بنایا ہو اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف شامل ہو، تو ایسے اتحادوں کو جو ہے نا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ معمولی روٹین کی باتیں ہیں، اتنا یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ چلتا رہے گا۔ یہ جب وہاں سے وہ بات ہوئی تھی نا شروع، آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو میں آیا تھا تو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کہ کینالز کا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کینال کی کوئی تصویر ہے، آپ نے کہا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کہیں پہ کوئی کینال بننے کی یا کہیں کھدائی کی کوئی ویڈیو ہے، نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اپنا ایک احساس وہ دلاتے ہیں لوگ کہ ہم بھی ہیں، موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ سیریس نہیں۔ لیکن اختیار صاحب یہ جو کینال کا یہ جو اختیار صاحب آپ نے ذکر کیا، یہ تو کل بھی مریم صاحبہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر میں اپنے پانی سے کچھ کینال بنا رہی ہوں اور اب زمین آباد کر رہی ہوں تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اٹ مینس کہ منصوبہ تو تھا نا سر بات یہ ہے نا، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب اس وقت تو اس طرح کی کوئی بات تھی بھی نہیں۔ اب اگر انہوں نے بات کر دی، وہ تو ایک الگ پالیسی وہ بنانے یا دینے جا رہی ہے، جو بھی ہے، یا بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی ہے، وٹ ایور، وہ تو انہوں نے ویسے ایک کامنٹ کر دیا۔ لیکن میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو نہ کوئی تصویر تھی، نہ اس کی کوئی ویڈیو تھی، نہ آن گراؤنڈ کوئی چیزیں تھی، لیکن اس مسئلے کو ٹھیک ٹھاک اچھالا گیا۔ اور پھر مطلب جو بات ہے، میں نے ایک دوسرے ٹاک شو میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ جو 2022 کا فلڈ آیا تھا تو میں وزیر اعظم صاحب کو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے ضلع نوشہرہ آئے، خیبر پختونخوا میں وہ آئے، وہاں پر انہوں نے وزٹس بھی کیے اور پھر وہاں پر انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے، لیکن ان لوگوں کو وہ امدادی رقوم پہنچانے میں پھر ہمیں مسائل آ رہے تھے۔ پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، وہ ہیلپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ فلڈ افیکٹیز کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں تھرو BISP کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بلیو یو می کہ اس میں آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کچھ کم لوگ ایسے تھے جن کو ہم امداد نہیں دے سکے، کیونکہ بیس کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود نہیں تھا۔ تو مطلب ایسی شرائط رکھ دینا، یہ اس میں ویسے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ندیم افضل چند جیسے بھائی ساتھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو وہ آگ لگانے میں اور اس پہ تیل پھینکنے میں، مزید اس کو پھونکے مارنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں دس از سم تھنگ immature اینڈ نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کولیشن پارٹنر، سب سے پہلا اور جو بڑا موٹو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ تو اتنے بڑے نوبل کاز پہ اگر کچھ پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔